وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جس طرح اللہ کا نام خاص ہے، اللہ کی ذات خاص ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور معبودیت بھی خاص ہے، اس میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کہ قرآن کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ واللہ ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کوئی معبود ہو اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ کون ذات ہے؟ وہ کون اللہ ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ معبودیت کا حق رکھتا ہے، اللہ الوہیت کا حق رکھتا ہے۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ صرف اسی کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، اسی کے سامنے اپنی نیازیں رکھی جائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ قرآن نے بیان کر دی۔ فرمایا اس لیے الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کائنات میں جتنے لوگ ہیں، آج اربوں کی تعداد میں جتنے انسان ہیں، ان سب انسانوں کو اور ان سے پہلے جتنے انسان پیدا ہوئے سب کو، بلکہ آنے والے انسانوں کو، سب کو اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ کیا تمہارے سامنے ایسی کوئی مثال ہے کہ کسی اور نے بھی، کسی اور ذات نے بھی کسی کو پیدا کیا ہو؟ اگر نہیں تو پھر یہ اللہ کا حق ہے کہ کسی کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، اس کو معبود مانا جائے۔ اور پھر وہ اللہ تو وہ ہے، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے آگے ذرا تصور کرو، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہ اللہ ماؤں کے پیٹوں میں، ان کے ارحام میں جس طرح چاہتا ہے اپنے بندوں کی تصویریں بنا دیتا ہے، شکل و صورت بنا دیتا ہے۔ کبھی کوئی ایسی مثال ہو کہ کوئی بچہ کسی کے کہنے پر اس کی شکل بدل گئی ہو، اللہ کا نقشہ کوئی اور ہو، اس کا منصوبہ کوئی اور ہو، اور کوئی اور دخیل ہو گیا ہو، کوئی اور اس میں شامل ہو گیا ہو تو اس کا نقشہ ہی بدل دیا گیا ہو؟ جس طرح ایک مصور تصویر بنا رہا ہے، کوئی اور مصور آ جاتا ہے، وہ اس میں کمی دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ لائن ادھر لگا دو، یہ نوز اس طرح بنا دو، یہ خاکہ اس طرح بنا دو۔ وہ اس کو سینئر سمجھ کر اس کا مشورہ قبول کر لیتا ہے اور وہ خاکہ بدل دیتا ہے۔ کوئی ایسی مثال پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ہے؟ نہیں ہے۔ وہ اللہ تو وہ ہے جس نے تصویر گری کا یہ نظام قائم کیا ہے کہ وہ جب بچے کی تخلیق کی بنیاد رکھی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، تو وہیں وہ بنیاد جس کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے بہترین شکل و شباہت دے کر اس کو پیدا کیا۔ اس کی جب تخلیق کی بنیاد رکھی جاتی ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں، حتیٰ کہ اس کے والد کو پتہ نہیں، اس کی ماں کو پتہ نہیں، جس کے پیٹ کے اندر یہ تخلیق کی کاریگری ہونے جا رہی، اس کو بھی ابھی خبر نہیں ہے، لیکن صرف اللہ کو پتہ ہے کہ جس نے اس کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اور ساتھ ہی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نگہبان فرشتے اس پہ مقرر کر دیتا ہوں ان کی حفاظت کے لیے۔ ماں کی پیٹ میں بچے کی، انسان کی جو حفاظتیں کرنے والا ہے، اس کے بارے میں تم کسی غلط فہمی، بدگمانی کا شکار بن جاؤ، یہ کیسی بات ہے؟ فرمایا ہوا یصورکم، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ باز آ جاؤ ان عقیدوں سے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی بندگی کے لائق ہے۔ جو اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے، تمہاری خوبصورت تصویریں بناتا ہے اور تخلیق کے دوران تمہاری حفاظت کرتا ہے،
پھر انسان بنا کر تمہیں دنیا میں لے آتا ہے، پھر تمہارے لیے رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، پھر انواع و اقسام کے جس نے کھانے تمہیں دے رکھے ہیں، اتنا کچھ عطا کر دیا ہے، اس کے بارے میں تمہیں یقین نہیں ہے؟ وہ اللہ تو وہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ کتنی خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، پھر آسمان سے پانی نازل کیا۔ یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ زمین فرش کس نے بنائی؟ آسمان چھت کس نے بنایا؟ اور پھر اس سے پانی نازل کر کے انواع و اقسام کے رزق اور کھانے طعام تمہارے لیے کس نے پیدا کر دیے؟ اس اللہ کے بارے میں تم بدگمانی کا شکار ہو رہے ہو۔ اور فرمایا کہ وہ اللہ فلا تجعلوا، کتنی بڑی تنبیہ ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کے شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، تو اور تم جانتے ہو۔ یہ بڑا جملہ ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ تم اس کے بارے میں جانتے بھی ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہ مالک ہو سکتی ہے، نہ خالق ہو سکتی ہے، اور پھر بھی تم کس طرح بے وقوفیاں کرتے ہو کہ اللہ کے شریک بنا لیتے ہو۔ اس کی ذات خاص ہے، اس کی معبودیت اور الوہیت بھی خاص ہے۔ اور پھر سورہ ملک میں اس طرح بھی فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ اللہ بڑی ہی برکت والی، بڑی ہی قوت اور طاقت والی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہی ہے، اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور وہ اللہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا تاکہ جان سکے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہاری حرکتیں کیسی ہیں، ان کے بارے میں وہ جان سکے۔ اور اسی طرح آخری فیصلہ کن اللہ کا ارشاد، اللہ نے فرمایا اس لیے بھی میں معبودیت کا حق رکھتا ہوں، اس لیے بھی الوہیت حق میرا ہے، اس لیے بھی تیرا سجدہ میری بارگاہ میں ہونا چاہیے، اس لیے بھی تیرے ہاتھ میرے سامنے اٹھنے چاہیے، اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری زندگی تو مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی اس کی عبادت کرنا ہے۔ جس طرح کسی نے کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔